فصل فی العروض الزکاة واجبۃ فی عروض التجارت کائنۃ ما کانت اذا بلغت قیمتها نصابا من الورق او الذهب لقوله علیہ السلام فیها یقومها فیؤدی من کل 200 درہم 5 دراہم وَلِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلِاسْتِنْمَاءِ بِإِعْدَادِ الْعَبْدِ فَأَشْبَهَ الْمُعَدَّ بِإِعْدَادِ الشَّرْعِ وَيُشْتَرَطُ نِيَّةُ التِّجَارَةِ لِيَثْبُتَ الْإِعْدَادُ. فصل فی العروض. عروض جمع ہے عرض کی، اور عرض کہتے ہیں سامان کو. یہ فصل ہے سامان کے بیان میں، یعنی ان کی زکوٰۃ کے بیان میں. تو سونے اور چاندی کے اندر زکوٰۃ کتنی مقدار میں واجب ہوگی اور کتنی واجب ہوگی تفصیل گزر گئی. اب دوسرا جو تجارتی سامان ہے اس کے اندر کس طرح واجب ہوگی وہ بیان کرنے لگے ہیں. تو کہتے ہیں الزکاۃ واجبۃ فی عروض التجارت، زکوٰۃ واجب ہے سامان تجارت کے اندر کائنۃ ما کانت، جو بھی ہو وہ، یعنی جس قسم کا سامان بھی ہو، جس جنس کا سامان بھی ہو. تو سامان تجارت ہو اور جس جنس کا بھی ہو اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے. اذا بلغت قیمتها نصابا، جب اس کی قیمت جو ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے. سونے اور چاندی میں وزن کا اعتبار تھا اور یہاں پر قیمت کا. تو جب ان کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے من الورق او الذهب، ورق سے یہاں مراد چاندی ہے، چاندی. جبکہ اس کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے چاندی میں سے یا سونے میں سے، یعنی سونے اور چاندی کے نصاب تک اس کی قیمت پہنچ جائے تو اس میں پھر زکوٰۃ دینا پڑے گی. یعنی سامان تجارت ہے، چاہے تجارت کے لیے کوئی بھی سامان ہو، کپڑے ہیں، برتن ہیں اور جانور ہیں، جو بھی چیز ہے، جب اس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، یعنی اس سامان کی قیمت 200 درہم ہو یا اس کی قیمت 20 دینار ہو، یعنی 20 مثقال ہو، اور سال گزر جائے تو اس میں کیا دینا پڑے گی؟ زکوٰۃ دینا پڑے گی. لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک کے، آپ نے فرمایا فیہا اس کے بارے میں. لقولہ علیہ السلام فیہا ای فی عروض تجارت، حضور علیہ السلام نے اس سامان تجارت کے بارے میں فرمایا یقومها، کہ وہ شخص جو ہے وہ جو تجارت کرنے والا وہ ان کی قیمت لگائے. فیؤدی من کل 200 درہم 5 دراہم، پس ادا کرے ہر 200 درہم میں سے 5 دراہم. یہ حدیث میں آیا ہے. دوسری عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ، کہتے ہیں وَلِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلِاسْتِنْمَاءِ، اور اس لیے کیونکہ اس کو تیار کیا گیا ہے. معدتن تیار کیا، اس لیے کیونکہ اس سامان کو تیار کیا گیا ہے لِلِاسْتِنْمَاءِ. نما کہتے ہیں بڑھوتری کو، افزائش کو، اور باب استفعال آیا، اور باب استفعال میں سین جو ہے وہ طلب کے لیے آتا ہے. تو استنما کا کیا معنی ہوا؟ طلب نما، نما کو، بڑھوتری کو طلب کرنے کے لیے. وَلِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلِاسْتِنْمَاءِ، اس لیے کیونکہ اس سامان کو تیار کیا گیا ہے بڑھوتری طلب کرنے کے لیے کہ اس میں زیادتی ہو جائے. بِإِعْدَادِ الْعَبْدِ، بندے کے تیار کرنے کے ساتھ. یعنی اس کو کس نے تیار کیا ہے نما طلب کرنے کے لیے؟ بندے نے، یعنی وہ جو تاجر ہے اس نے اس کو کس لیے تیار کیا سامان کو؟ نما یعنی بڑھوتری طلب کرنے کے لیے کہ مال زیادہ ہو جائے. فَأَشْبَهَ الْمُعَدَّ بِإِعْدَادِ الشَّرْعِ، تو یہ مشابہ ہو گیا اس سامان کے، اس چیز کے جس کو تیار کیا گیا ہے بِإِعْدَادِ الشَّرْعِ، شریعت کے تیار کرنے، شریعت کے تیار کرنے سے جو تیار ہوا ہے. بھائی
اور شریعت نے کس کو تیار کیا ہے تجارت کے لیے؟ سونے اور چاندی کو، کہ ان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ اس کے ذریعے لوگ کیا کریں گے؟ خرید و فروخت کریں گے، تجارت کریں گے۔ تو جیسے سونے اور چاندی کو شریعت نے تجارت کے لیے تیار کیا اور اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، تو یہ جو ہے یہ سامان، اس کو بندے نے کس کے لیے تیار کر لیا؟ یہ سامان تجارت کو، اس کو تجارت کے لیے تیار کر لیا اس نے، تو یہ اس کے مشابہ ہو گیا جس کو شریعت نے تیار کیا تھا، اور اس کے اندر تو زکوٰۃ واجب ہے، تو اس کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ یہ اس کے مشابہ ہے، تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا۔ تو یہ معنی ہے فَأَشْبَهَ الْمُعَدَّ بِإِعْدَادِ الشَّرْعِ، تو یہ مشابہ ہو گیا اس مال کے جو تیار کیا گیا ہے نما طلب کرنے کے لیے، بِإِعْدَادِ الشَّرْعِ، کس کے تیار کرنے کے ساتھ؟ شریعت کے تیار کرنے سے۔ وَيُشْتَرَطُ نِيَّةُ التِّجَارَةِ لِيَثْبُتَ الْإِعْدَادُ، اور تجارت کی نیت ہونا شرط ہوگا، لِيَثْبُتَ الْإِعْدَادُ، تاکہ تیار کرنا ثابت ہو جائے۔ بھئی سونے اور چاندی کو تو شریعت نے پیدا ہی کس لیے کیا ہے؟ تجارت کے لیے، تو اس میں تجارت کی نیت نہیں دیکھی جائے گی، وہ تو ہے ہی تجارت کے لیے بھئی، ان کو تو پیدا ہی کس لیے کیا گیا؟ تجارت۔ ہاں، باقی یہ دوسرا مال اس کے اندر نیت تجارت شرط ہوگی کہ تجارت کی نیت سے اس کو خریدا ہو، تجارت کی نیت سے اس کو خریدا ہو تاکہ ثابت ہو جائے۔ یہ کس لیے تیار کیا گیا ہے؟ تجارت یعنی نما کو طلب کرنے کے لیے، تبھی یہ مشابہ ہوگا نا اس سونے اور چاندی کے، جب یہ بھی کس لیے ہو جائے؟ تجارت کے لیے ہو جائے، کہ وہ بھی تجارت کے لیے، تو یہ بھی تاکہ ان کے مشابہ ہو گئی، تب جب اس کے اندر کیا نیت ہوگی خریدتے وقت؟ تجارت کی۔ یہ معنی وَيُشْتَرَطُ نِيَّةُ التِّجَارَةِ، اور تجارت کی نیت شرط ہوگی، لِيَثْبُتَ الْإِعْدَادُ، تاکہ تیار کرنا ثابت ہو جائے، یعنی نما طلب کرنے کے لیے تیار کرنا ثابت ہو جائے۔ ثم قال، پھر صاحب قدوری فرماتے ہیں، يُقَوِّمُهَا بِمَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْمَسَاكِينِ، قیمت لگائے اس سامان کی اس چیز کے ساتھ جو مسکینوں کے لیے زیادہ نفع والی ہے، زیادہ فائدے والی ہے، یعنی اس چیز کے ساتھ اس کا حساب لگائیں گے جس میں فقراء کا زیادہ نفع ہو۔ ایک نصاب ہے سونے کا، ایک نصاب ہے چاندی کا، ایک نصاب ہے چاندی۔ اب دیکھیے مثلا سونے کا نصاب تولوں میں ہم نے کیا تھا 7.5 تولے، اور اس کی قیمت لگائی جائے تو آج کل سونا کتنے کا ہے جی؟ کوئی 65,000 یا اس کے لگ بھگ اس کے آس پاس قیمت ہے بھائی۔ تو 65,000 کو ذرا 7.5 سے ضرب دیں، کیا آتا ہے؟ 65,000 کو 7.5 سے ضرب دیجئے جی۔ ہاں یہ دیکھو، یہ کوئی 4.5 لاکھ سے بھی اوپر بنتا ہے، 4.5 لاکھ سے، تو معلوم ہوا اتنا مال اس کو پہنچے گا تو اس میں زکوٰۃ آئے گی، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ اب ذرا چاندی ہے 52.5 تولے اس کا نصاب ہے، اور اس چاندی کا 1 تولہ کتنے کا ہے؟ 1200-1300، چلیے جو بھی ہے وہ تو پھر پورا حصہ اندازہ ہم لگا رہے ہیں صرف، تو ذرا 1300 کو آپ ضرب دے دیں بھائی 52.5 سے جی۔ ہاں کوئی یہ تقریباً 70,000 کے قریب بنتا ہے، 70,000۔ تو معلوم ہوا جو مال تجارت 70,000 کو اس کی قیمت پہنچتی ہوگی اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں کیا دینا پڑے گی؟ زکوٰۃ۔ تو اب دیکھیے بھائی، ایک ہے سونے کا نصاب، اس اعتبار سے دیکھیں تو جب تک مال کوئی 4.5 لاکھ کا نہیں ہوگا اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، اور چاندی کے نصاب سے حساب لگائیں تو صرف 70,000 کا مال ہی ہو، وہ کس کو پہنچ گیا؟ نصاب کے بقدر ہو گیا، اس میں کیا واجب ہو جائے گی؟ زکوٰۃ۔
تو کس میں فقراء کا کس میں زیادہ فائدہ ہے کہ چاندی کے ساتھ حساب لگایا جائے تاکہ تھوڑے مال میں ہی زکوٰۃ آ جائے تو ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا بھائی. تو لہذا اس نصاب کے ساتھ حساب لگائیں گے جس میں مال جلدی کس کو پہنچ جائے نصاب کو, کیونکہ اس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہے. تو اس صورت کو اختیار کریں گے جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو, یعنی جس کی قیمت تھوڑی ہو. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہے یقومھا کہ اس کی قیمت لگائے بما ہوا انفع للمساکین, اس چیز کے ساتھ جو فقراء کے لیے زیادہ نفع والی ہو, احتیاطاً بطور احتیاط کے لیے حق الفقراء, فقراء کے حق کی وجہ سے احتیاط کرتے ہوئے. قال وہذا روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ, صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہ امام صاحب سے یہ ایک روایت ہے کہ اس چیز کے ساتھ قیمت لگائی جائے گی جس میں فقراء کا نفع ہو. وفی الاصل, اور اصل یعنی مبسوط کے اندر خیرہ, امام صاحب نے اختیار دیا ہے اس سامان والے کو کہ وہ جس کے ساتھ بھی قیمت لگانا چاہے لگا سکتا ہے, چاہے سونے کے ساتھ قیمت لگائے, سونے کے نصاب کو دیکھے, چاہے چاندی کے. یہ معنی ہے وفی الاصل خیرہ, اور مبسوط کے اندر امام صاحب نے اس مالک کو اختیار دیا ہے. لأن الثمن, اس کی بھی دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی, پچھلے کی تو دلیل ذکر ہو گئی کہ اس صورت کو اختیار کرے جس میں فقراء کا فائدہ ہو بطور احتیاط کے فقراء کے حق کی وجہ سے, اور اس کی بھی اب دلیل ذکر کر رہے ہیں. لأن الثمنین فی تقدیر قیم الاشیاء بہما سواء, اس لیے کیونکہ یہ دونوں ثمن جو ہیں یعنی سونا اور چاندی, یہ دونوں ثمن جو ہیں فی تقدیر قیم الاشیاء بہما, آخر سے ترجمہ کروں گا, اپنے ساتھ چیزوں کی قیمت کا اندازہ لگانے میں, یہ دونوں ثمنین اپنے ساتھ چیزوں کی قیمت کا اندازہ لگانے میں سواء برابر ہیں, یعنی ان کے ساتھ, ان میں سے جس کے ساتھ بھی چیزوں کی قیمت لگائی جائے یہ دونوں آپس میں, چاہے آپ سونے سے ایک چیز کی قیمت لگا لیں, چاہے کس کے ساتھ لگا لیں چاندی کے ساتھ, تو دونوں قیمتیں کا اندازہ لگانے میں برابر ہیں. بھائی جب دونوں برابر ہیں قیمتوں کا اندازہ لگانے کے اندر, تو پھر جس کے ساتھ بھی وہ چاہے قیمت لگا سکتا ہے, چاہے سونے کے نصاب کا اعتبار کر لے, چاہے چاندی کے ساتھ اس کا اندازہ کر لے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ قیمت اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ سامان کی مالیت کا پتہ چل جائے. قیمت کس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ سامان کی مالیت کا پتہ چل جائے, اور اس میں دونوں برابر ہیں. سونے کے ذریعے بھی قیمت لگا کر اس کی مالیت کا پتہ چلایا جا سکتا ہے, اور چاندی کے ذریعے بھی قیمت لگا کر اس کی مالیت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سامان اتنی قیمت کا ہے. تو جب دونوں کے برابر ہیں اس سلسلے میں, تو جس کے ساتھ بھی وہ قیمت لگانا چاہے قیمت لگا سکتا ہے. یہ دوسرے قول کی دلیل ہو گئی. وتفسیر الانفع, اب وہی انفع جو جس میں مساکین کا زیادہ نفع ہو متن میں آیا تھا, اس کی تفسیر صاحب ہدایہ بیان کریں گے, اور میں نے بیان کر دی, یعنی جس کے ساتھ جلدی قیمت نصاب کو پہنچ جائے اس کے ساتھ حساب لگائیں گے. تو کہتے ہیں وہ تفسیر الانفع, اور انفع کی تفسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان یقومھا بما یبلغ نصابا, کہ اس کی قیمت لگائے ایسی چیز کے ساتھ جو کس کو پہنچے نصاب کو پہنچے. اور ہمارے ہاں تو چاندی سستی ہے, تو کس سے قیمت معلوم ہو لگائی جائے گی, چاندی سے لگائی جائے گی کیونکہ اس سے جلدی نصاب کو پہنچ جائے گا. وعن ابی یوسف ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہ یقومھا بما اشترى, کہ قیمت لگائے گا اس سامان کی اسی چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اس کو خریدا ہے. درہموں کے ساتھ خریدا ہے تو چاندی کے ساتھ, اور دیناروں کے ساتھ خریدا ہے تو سونے کے ساتھ. تو وہ فرماتے ہیں کہ قیمت لگائے اسی چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اس کو خریدا ہے. ان کان الثمن من النقود, اگر ثمن کس میں سے ہو نقود میں سے ہو, یعنی انہی سونے اور چاندی وغیرہ میں سے ہو.
لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي مَعْرِفَةِ الْمَالِيَّةِ، اس لیے کیونکہ وہ ابلغ ہے مالیت کے جاننے میں۔ بھئی دیکھیے وہ فرماتے ہیں کہ قیمت لگائی جاتی ہے چیز کی مالیت معلوم کرنے کے لیے، اور یہ چیز جس نقدی کے ساتھ اس نے یہ مال خریدا تھا، تو ایک دفعہ قیمت لگ چکی ہے یا نہیں لگ چکی؟ ایک دفعہ قیمت لگ چکی ہے اس مال کی، تو لہٰذا اب آسانی کے ساتھ قیمت لگا کر اس کی مالیت کا پتہ چل جائے گا بھائی، لہٰذا اسی نقدی کے ساتھ قیمت لگائی جائے گی جس کے بدلے میں اس کو خریدا ہے۔ یہ معنی لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي مَعْرِفَةِ الْمَالِيَّةِ، اس لیے کیونکہ یہ ابلغ ہے اس کی مالیت کے پہچاننے میں، یعنی اس سے زیادہ اچھی طرح پتہ چل جائے گا مالیت کا۔ وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِغَيْرِ النُّقُودِ قَوَّمَهَا بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ، اور اگر اس سامان کو خریدا ہے نقدیوں کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ، یعنی کسی مال کے بدلے میں خریدا ہے، گائے دے کر اونٹ خرید لیے ہیں، یا مثلا گندم دے کر کیا کر لیا، بکریاں خرید لیا، جو بھی چیز ہے، لیکن بدلے میں نقدی نہیں دی بلکہ کیا دیا ہے، مال ہی، سامان ہی دیا ہے، تو یہ معنی ہے۔ اور اگر اس کو خریدا ہے نقود کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے میں، قوّمہا بالنقد الغالب، تو پھر اس کی قیمت لگائے غالب نقدی کے ساتھ، یعنی اس شہر میں جو نقدی زیادہ چلتی ہے اس کے ساتھ قیمت لگائی جائے گی۔ یہ تھا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول۔ وعن محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہو یقومہا بالنقد الغالب، کہ وہ اس کی قیمت لگائے غالب نقدی کے ساتھ، علی کل حال، ہر حال میں، کما فی المغصوب والمستہلک، جیسے کہ مال مغصوب میں اور مال مستہلک کے اندر غالب نقدی کے ساتھ قیمت لگائی جاتی ہے، یعنی جو اس شہر میں نقدی زیادہ چلتی ہے۔ مغصوب بھئی ایک شخص نے دوسرے کا مال چھین لیا یا اس پر زبردستی قبضہ کر لیا اور وہ اس کے پاس ہلاک ہو گیا، تو اب اس پر ضمان آئے گا، اسے اس مال کی قیمت دینا پڑے گی، تو قیمت پھر کس کے ساتھ لگائی جاتی ہے؟ اس کی جو اس شہر میں غالب نقدی ہوتی ہے۔ اسی طرح مستہلک بھائی، جس کسی کا مال دوسرے نے ہلاک کر دیا بھائی، تو اس کی بھی اس صورت میں اس پر ضمان آتا ہے، اسے اس کی قیمت دینا پڑتی ہے، اور وہ قیمت کس کے ساتھ لگائی جاتی ہے؟ غالب نقدی جو ہوتی ہے، جو زیادہ چلنے والی ہے اس شہر میں۔ وَإِذَا كَانَ النِّصَابُ كَامِلًا فِي طَرَفَيِ الْحَوْلِ فَنُقْصَانُهُ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الزَّكَاةَ، اور جب نصاب پورا ہو سال کے دو کناروں پہ، سال کے دونوں طرف میں، یعنی ابتدا میں اور ابتدائے سال میں اور انتہائے سال میں، فَنُقْصَانُهُ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ، تو اس میں کمی جو ہے اس کے بیچ میں، اس نصاب کے اندر، نقصان کہتے ہیں کمی کو، تو اس نصاب کے اندر جو کمی آ جائے، فیما بین ذالک، یہ جو سال کے جو دو کناروں کے بیچ میں ہے، یعنی ابتدا اور انتہا کے بیچ میں اگر اس نصاب میں کمی بھی آ جائے تو لا یسقط الزکاۃ، تو یہ زکوٰۃ کو ساقط نہیں کرتا۔ بھئی اس کی کیا وجہ ہے کہ صرف سال کے شروع میں نصاب پورا ہونا چاہیے اور سال کے آخر میں پورا ہونا چاہیے، درمیان میں کمی بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں بھائی؟ تو دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی کہ پورا سال نصاب پورا ہونے کی اگر شرط لگائی جائے تو وہ آدمی مشکل میں پڑ جائے گا، اس لیے کیونکہ چیزوں کی قیمتیں کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں، تو ہر روز وہ حساب کرنے بیٹھے کہ بھئی یہ نصاب سے نیچے تو نہیں چلا گیا، نصاب پورا ہے یا نہیں، تو مشکل میں پڑ جائے گا یا نہیں پڑ جائے گا؟ مشکل میں۔ لہذا اسی درمیان کا اعتبار نہیں ہے بلکہ صرف کس کا اعتبار ہے؟ شروع اور آخر سال کا۔ یہ معنی ہے لِأَنَّهُ يَشُقُّ اعتبار الکمال فی اثنائہ، اس لیے کیونکہ مشکل ہے کمال کا اعتبار، یعنی پورا ہونے کا اعتبار کرنا وہ مشکل ہے، اس میں مشقت ہے، فی اثنائہ، سال کے بیچ، تو سال کے بیچ میں پورا ہونے کا اعتبار کرنا دشوار ہے، اس میں مشقت ہے۔ اما لا بد منہ فی ابتدائہ،
اچھا بھائی، تو پھر یہ شروع اور آخر میں پورا ہونا یہ کیوں ضروری ہے نصاب؟ کہتے ہیں بھائی شروع میں تو نصاب کا پورا ہونا اس لیے ضروری تاکہ سبب زکوٰۃ پایا جائے۔ زکوٰۃ کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ نصاب ہے، نصاب نامی۔ تو شروع میں اس لیے شرط لگائی گئی تاکہ سبب زکوٰۃ منعقد ہو جائے، وہ پایا جائے بھائی۔ اور سال کے آخر میں اس لیے پورا ہونے کی شرط لگائی گئی تاکہ وجوب آ جائے، زکوٰۃ اس پر کیا ہو جائے؟ واجب ہو جائے بھائی۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں اما لا بد منہ فی ابتدائہ، اور باقی ضروری ہے ابتدائی سال کے اندر نصاب کا ہونا، للانعقاد، انعقاد کے لیے، یعنی انعقاد سبب کے لیے۔ اور کس چیز کا انعقاد سبب؟ زکوٰۃ کا بھائی، زکوٰۃ کے وجوب کا سبب منعقد ہو جائے۔ وتحقق الغناء، اور اس لیے تاکہ مالداری ثابت ہو جائے کہ یہ مالدار ہے اور زکوٰۃ مالداروں پر آتی ہے۔ وفی انتہائہ للوجوب، اور انتہا کے اندر بھی نصاب کا ہونا ضروری ہے، للوجوب، کس لیے؟ وجوب کے لیے، یعنی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے۔ ولا کذالک فیما بین ذلک، اور اس کے بیچ میں اس طرح نہیں ہے، اس کے بیچ میں نصاب پورا ہونا کسی وجہ سے بھی ضروری نہیں۔ شروع میں تو کس لیے تھا؟ تاکہ سبب منعقد ہو جائے، اور آخر میں کس لیے ہے؟ تاکہ وجوب صاحب، جبکہ ولا کذالک فیما بین ذلک، جبکہ ان دونوں کے درمیان اس طرح نہیں ہے، لأنہ حالت البقاء، اس لیے کیونکہ درمیان میں تو بقا کی حالت ہے، باقی ہونے کی، مال باقی رہنے کی حالت ہے۔ بخلاف ما لو ہلک الکل حیث یبطل حکم الحول ولا تجب الزکاۃ، بخلاف اس کے بھئی یہ تو وہ صورت تھی جب درمیان میں نصاب سے مال کم ہو جاتا ہے، پورا ہلاک نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ مال ہے لیکن نصاب سے کم ہو، کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ بخلاف اس صورت کے کہ اگر سارا ہی مال بیچ میں ہلاک ہو گیا تو پھر تو سال کا حکم ہی باطل ہو جائے گا اور زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ نصاب مجموعی طور پر ہی ختم ہو گیا، باقی رہا ہی نہیں بھائی، باقی تو رہنا چاہیے تھا کچھ نہ کچھ۔ تو ایک چیز جب وہ منعقد ہو دوسری چیز پر، توجہ ہے سبق کی طرف، ایک چیز جب وہ منعقد ہو دوسری چیز پر، جیسے زکوٰۃ منعقد ہو رہی ہے کس پر؟ نصاب پر۔ زکوٰۃ کا وجوب کس پر ہے؟ نصاب، تو زکوٰۃ منعقد ہو رہی ہے نصاب پر، تو ایک چیز منعقد ہو رہی ہے دوسری چیز پر۔ تو جب بھی ایک چیز منعقد ہو دوسری چیز پر تو دوسری چیز جب تک ہے وہ پہلی چیز بھی جو اس پر منعقد ہوئی ہے وہ بھی باقی رہے گی، اور جب یہ جس پر منعقد ہو رہی ہے یعنی دوسری چیز بالکل ختم ہو گئی تو وہ پہلی کا انعقاد بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم، کیونکہ اس کا انعقاد تھا ہی اس دوسری چیز پر اور یہ تو باقی نہیں رہی، بالکل ہی ختم ہو گئی سرے سے، تو اس کا انعقاد بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ لیکن اگر وہ باقی رہتی ہے چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، انعقاد باقی رہتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں بخلاف ما لو ہلک الکل، بخلاف اس کے کہ اگر سارا نصاب ہلاک ہو جائے، حیث یبطل حکم الحول، اس طور پر کہ حول کا یعنی سال کا حکم باطل ہو جائے گا، ولا تجب الزکاۃ، اور زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لانعدام النصاب فی الجملۃ، اس وجہ سے کہ معدوم ہو گیا نصاب فی الجملۃ مجموعی طور پر، نصاب مجموعی طور پر ہی معدوم ہو گیا یعنی بالکل ختم ہو گیا۔ ولا کذالک فی المسألۃ الاولی، اور پہلے مسئلے کے اندر اس طرح نہیں ہے، جو متن میں آیا وہاں نقصان کمی کا ذکر ہے، سارے مال کے ہلاک ہونے کا ذکر نہیں ہے، تو وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ واجب ہی نہ ہو بلکہ واجب ہوگی۔ لأن بعض النصاب باق، اس لیے کیونکہ بعض نصاب تو سال کے بیچ میں بھی باقی ہے، فبقی الانعقاد، تو انعقاد بھی باقی رہے گا، یعنی انعقاد سبب زکوٰۃ بھائی۔ قال وتضم قیمت العروض الى الذهب والفضة حتى يتم النصاب، اور ملائی جائے گی سامان کی قیمت سونے اور چاندی کے ساتھ یہاں تک کہ نصاب پورا ہو جائے۔ بھائی یاد رکھیے سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے،
چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے، لیکن ان کا اعتبار اس وقت کریں گے، سونے کے نصاب کا اعتبار تب کریں گے جب ایک شخص کے پاس صرف سونا ہے، باقی چاندی ایک ذرہ نہیں اس کے پاس، اور کرنسی اور مال میں سے 1 روپیہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اب صرف سونا ہے اور سونے کا نصاب تو 7.5 تولے ہے، تو 7.5 تولے اگر سونا ہے اور اس پر سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ آئے گی، ورنہ زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح صرف چاندی کا نصاب تب دیکھیں گے چاندی کے اندر زکوٰۃ کہ مثلا اس کے پاس کرنسی کا 1 روپیہ بھی نہیں، صرف 52.5 تولے چاندی ہے یا اس سے زیادہ ہے، اور سونے کا 1 ذرہ اس کے پاس نہیں، تو اب صرف چاندی ہے تو چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے۔ دیکھو یہ 52.5 تولے تک اس کا وزن چاندی کا پہنچ رہا ہے یا نہیں، اگر پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن اگر سونا یا چاندی دونوں ہیں، یا سونا اور چاندی اور سامان تجارت تینوں ہیں، تو کوئی 2 ہوں یا تینوں ہوں، تو پھر اس صورت میں وہ سونے اور چاندی میں وزن کا اعتبار اب نہیں کرنا، اب وہاں 52.5 تولے یا 7.5 تولے کو نہیں دیکھنا، بلکہ پھر قیمت لگائی جائے گی۔ سونا ہے 1 تولہ اور ساتھ اس کے پاس 10,000 روپے بھی ہیں، تو 1 تولہ سونا ہوا مثلا 65,000 کا، اور 10,000 روپے ساتھ ملا لیے، یہ کتنے ہو گئے 75,000، اور چاندی کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 70,000 بنتی ہے، تو دیکھو یہ 70,000 سے اوپر ہے مال، تو لہذا اس کے اندر اب زکوٰۃ واجب ہوگی، اگرچہ سونا صرف 1 تولہ اور کرنسی صرف 10,000 ہے۔ صورت سمجھ؟ تو اکیلا سونا ہو پھر اس کا نصاب دیکھیں گے، صرف چاندی ہو تو پھر اس کا وزن دیکھیں گے، لیکن اگر 2 مال ہیں، چاہے سونا اور چاندی ہیں، یا سونا اور سامان تجارت ہے، یا صرف چاندی اور سامان تجارت ہے، یا تینوں ہیں، تو پھر کس کو دیکھا جائے گا؟ قیمت کو، اور قیمت کے اعتبار سے وہ سونے یا چاندی کا جو نصاب ہے اس کی قیمت کو پہنچ رہا ہے تو کیا دینا پڑے گی؟ زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ یہی بیان کر رہے ہیں وَتُضَمُّ قِيمَةُ الْعُرُوضِ إِلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور ملایا جائے گا سامان کی قیمت کو سونے اور چاندی کے ساتھ، حَتَّى يَتِمَّ النِّصَابُ، یہاں تک کہ نصاب پورا ہو جائے، لِأَنَّ الْوُجُوبَ فِي الْكُلِّ بِاعْتِبَارِ التِّجَارَةِ، اس لیے کیونکہ وجوب زکوٰۃ جو ہے ان سب کے اندر کس اعتبار سے ہے؟ تجارت کے اعتبار سے ہے، سونے میں بھی، چاندی میں بھی، اور سامان تجارت۔ وَإِنِ افْتَرَقَتْ جِهَةُ الْإِعْدَادِ، اگرچہ تیار کرنے کی جہت مختلف ہے، سونے اور چاندی کو تجارت کے لیے تیار کیا ہے، لیکن کس نے تیار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کس لیے فرمایا؟ تجارت کے لیے، جبکہ سامان تجارت کو اس بندے نے کیا کیا ہے؟ تجارت کے لیے تیار۔ تو اگرچہ تیار کرنے کی جہت الگ، سونے اور چاندی میں تیار کرنے کس کی طرف سے؟ شریعت کی طرف سے، اور سامان تجارت میں تجارت کے لیے تیار کرنا کس کی طرف سے؟ بندے کی۔ تو اگرچہ جہتیں الگ الگ ہیں لیکن ہیں تو کس لیے؟ تجارت کے لیے سارے ہیں، تو جب سارے تجارت کے لیے تو ان کو ملایا جائے گا اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچے تو اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ یہ معنی لِأَنَّ الْوُجُوبَ فِي الْكُلِّ بِاعْتِبَارِ التِّجَارَةِ، اس لیے کیونکہ وجوب زکوٰۃ جو ہے ان سب کے اندر تجارت کے اعتبار سے ہے۔ وَإِنِ افْتَرَقَتْ جِهَةُ الْإِعْدَادِ، اگرچہ تیار کرنے کی جہت دونوں میں الگ الگ ہے۔ وَيُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ لِلْمُجَانَسَةِ، اور ملایا جائے گا سونے کو چاندی کے ساتھ مجانست کی وجہ سے کہ ان دونوں کی جنس ایک ہے، ان دونوں کی جنس کیا ہے؟ ایک ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیسے ایک ہے؟ سونا الگ چیز ہے، چاندی الگ چیز ہے۔ کہتے ہیں بھائی من حیث الثمنیۃ، ثمن ہونے کی حیثیت سے یہ ایک ہی جنس ہیں، یعنی جیسے سونا ثمن ہے، اس کو پیدا ہی کس لیے کیا گیا؟ بطور ثمن۔ اسی طرح چاندی بھی ثمن ہے، اس کو پیدا ہی کس لیے کیا گیا؟ ثمن۔ تو ثمن ہونے کے اعتبار سے یہ ایک جنس ہے کہ دونوں ثمن
دونوں کیا ہیں؟ یہ معنی ہے کہ ملایا جائے گا سونے کو چاندی کے ساتھ للمجانست من حیث الثمنیت بوجہ باہم ہم جنس ہونے کے ثمن ہونے کے اعتبار سے ومن ھذا الوجہ صار سببا اور اسی وجہ سے یہ سبب بنتے ہیں وجوب زکات کا. کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ ثمن ہے. کیونکہ کیا ہے؟ بے شک ان کے زیور بنائے ہوئے ہیں لیکن یہ ہیں ہی کیا؟ ثمن ہے. تو اسی وجہ سے یہ معنی ہے وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ صَارَ سَبَبًا اور اسی وجہ سے یعنی ثمن ہونے کی وجہ سے یہ سبب بنتے ہیں یعنی زکات کا. ثُمَّ تُضَمُّ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ أَبِيهِ. اچھا بھائی اس میں تو اتفاق ہے ہمارے ائمہ کا کہ سونا اور چاندی جو ہو ان کو ملایا جائے گا اور پھر اس کی زکات دی جائے گی جب نصاب کو پہنچ جائے. لیکن ان سونے اور چاندی صرف یہ دو ہیں، ان کو کس اعتبار سے ملایا جائے گا؟ بھائی دیکھیے ان کے ساتھ اگر کرنسی آ گئی یا سامان تجارت آ گیا پھر تو قیمت ہی دیکھنا پڑے گی بالاتفاق. لیکن اگر صرف سونا ہے اور صرف کیا ہے؟ چاندی، یہ دو چیزیں ہیں اس آدمی کے پاس، تو اس صورت میں بھی ان کو ملایا تو جائے گا. اس میں تو اتفاق ہے لیکن کس اعتبار سے ملایا جائے گا؟ امام صاحب فرماتے ہیں قیمت کے اعتبار سے ملا لو. قیمت لگاؤ چاندی کی بھی، قیمت لگاؤ سونے کی بھی، اور پھر دیکھو کہ یہ انفع للفقراء والے نصاب کو پہنچتا ہے یا نہیں. اور انفع للفقراء کون سا نصاب ہے؟ چاندی کا. تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت لگاؤ اور پھر آپ کے پاس تو سونا اور چاندی ہے، ان کی قیمت لگا کر دیکھو یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہے ہیں تو ان میں زکات واجب ہوگی ورنہ زکات واجب نہیں. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں جب صرف سونا اور صرف چاندی ہیں تو پھر ان کو ملایا جائے گا لیکن قیمت کے اعتبار سے نہیں، اجزاء کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ اجزاء کے اعتبار سے. یعنی یہ دیکھو کہ مثلا چاندی کا آدھا نصاب ہے یعنی 100 درہم ہے تو سونے کا بھی آدھا نصاب ہونا چاہیے یعنی 10 مثقال. 10 مثقال. اور اگر چاندی کا 1 پاؤ نصاب ہے یعنی 50 درہم تو سونے کے 3 پاؤ نصاب ہونا چاہیے یعنی 15 مثقال. سونے کا نصاب کتنا تھا؟ 20 مثقال تھا نا. تو ہم اجزاء کے اعتبار سے ملا رہے ہیں، قیمت کے اعتبار سے تو پھر آسان تھا معاملہ، دونوں کو ملایا اور دونوں کی قیمت دیکھی کہ انفع للفقراء والے نصاب کو پہنچ رہی ہے یا قیمت نہیں پہنچ رہی. لیکن صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ صرف سونا اور چاندی ہے تو ان کو کس اعتبار سے ملائیں گے؟ اجزاء کے اعتبار سے. یعنی اگر نصاب چاندی کا ہے تو نصف کس کا ہونا چاہیے؟ سونے کا. اور چاندی کا نصاب کتنا؟ 100 درہم. تو سونے کا نصاب کتنا؟ 10 مثقال. تو یہ ہو تو پھر زکات آئے گی. یا اگر چاندی کا ہے 1 پاؤ یعنی 200 میں سے 50 درہم ہے تو سونے کا کتنا ہونا چاہیے؟ 3 پاؤ ہونا چاہیے یعنی 15 مثقال ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر چاندی کا 10واں حصہ ہے نصاب کا، 10واں حصہ کتنے درہم؟ 20 درہم. 200 کا 10واں حصہ کتنا ہے؟ 20. تو سونے کے نصاب میں چاندی کے نصاب کا عشر ہے نا، عشر ہے 10واں حصہ. تو سونے کے نصاب کے 9 عشر ہونے چاہیے. 9 عشر کتنے بنتے ہیں؟ 18 بھائی، 18 مثقال ہونے چاہیے سونا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، اجزاء کو نہیں دیکھیں گے بلکہ کس کو دیکھیں گے؟ قیمت کو دیکھیں گے. بھائی جی اب دیکھیں آگے دلائل بھی ذکر ہوں گے اور مذاہب بھی. بھائی تو کہتے ہیں ثم تضم بالقیمت عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وعندہما بالاجزاء. پھر ان کو ملایا جائے گا قیمت کے اعتبار سے امام صاحب کے نزدیک، وعندہما بالاجزاء اور صاحبین کے نزدیک اجزاء کے اعتبار سے. وہوا روایت عنہ اور یہی ایک روایت امام صاحب سے بھی ہے. حتی ان من کان لہ 100 درہم و5 مثاقیل ذہب وتبلغ قیمتها 100 درہم فعلیہ الزکاة عنده خلافا لہما. حتی یہاں تک کہ ان من کان لہ 100 درہم، جس شخص کے پاس 100 درہم ہوں، و5 مثاقیل ذہب 5 مثقال ہوں سونے کے.
تو چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ نصاب تو ہے 200 درہم، اس شخص کے پاس کتنے ہیں؟ 100 درہم، یعنی آدھا نصاب ہے۔ اور سونے کا نصاب ہے 20 مثقال، اس میں سے کتنے ہیں؟ 5 مثقال ہیں، یعنی آدھا نہیں بلکہ 1 پاؤ ہے۔ تو امام صاحب کے نزدیک جب ان کی قیمت کس کو پہنچ رہی ہے؟ نصاب کو پہنچ رہی ہے، جو انفع للفقراء ہو، جو بھی نصاب ہو اس کو اس کی قیمت پہنچ رہی ہے، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک اجزاء کو دیکھا جائے گا، اور چاندی کا آدھا نصاب ہے تو سونے کا تو آدھا نصاب نہیں ہے، لہذا اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ یہ معنی حتی ان من کان لہ 100 درہم و 5 مساقیل ذہب، یہاں تک کہ وہ شخص جس کے پاس 100 درہم ہو اور 5 مثقال سونا ہو، وَتَبْلُغُ قِيمَتُهَا 100 درہم، اور اس کی قیمت جو ہے 100 درہم کو پہنچتی ہے۔ کس کی قیمت؟ اس 5 مثقال کی۔ 100 درہم تو الگ ہیں، اور اس 5 مثقال کی قیمت کس کو پہنچ رہی ہے؟ 100 درہم کو۔ اس کی بھائی قیمت کی بات چل رہی ہے نا، تو قیمت کتنی ہونی چاہیے اس کی؟ 100 درہم تو خود موجود ہیں، اور 5 مثقال سونا ہے، تو اس سونے کی بھی قیمت کس کو پہنچ رہی ہو؟ 100 درہم کو۔ تو کل کتنے ہو گئے؟ 200 درہم کی قیمت ہو گئی، لہذا اس میں کیا آئے گی؟ زکوٰۃ آئے گی۔ یہ معنی ہے وَتَبْلُغُ قِيمَتُهَا، اور اس 5 مثقال کی قیمت جو ہے پہنچتی ہے 100 درہم، 100 درہم کو، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ عِندَهُ، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی امام صاحب کے نزدیک، خلاف لہما، بخلاف صاحبین کے، وہ فرماتے ہیں نہیں اس میں زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اجزاء کے اعتبار سے نصاب پورا نہیں۔ ہما یقولانی، دلیل ذکر کر رہے ہیں، صاحبین فرماتے ہیں المعتبر فیہما القدر دون القیمتی، کہ ان دونوں میں سونے اور چاندی میں جس کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ مقدار ہے، دون القیمتی، نہ کہ قیمت۔ سونے اور چاندی میں مقدار کا اعتبار کیا جاتا ہے، قیمت کا نہیں۔ صرف چاندی ہے تو کہاں تک ہو؟ 200 درہم یعنی 52.5 تولے ہو تو تب اتنا وزن ہو۔ تولا کس چیز کا نام ہے؟ وزن کا نام ہے نا، تو 52.5 تولے اس کا وزن ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس صرف چاندی ہے تو قیمت کو دیکھیں گے یا چاندی کے وزن کو دیکھیں گے؟ وزن۔ تو صاحبین فرماتے ہیں ان میں مقدار، یعنی وہی وزن ہے یہاں مقدار، ان میں مقدار کا اعتبار ہے۔ اسی طرح سونے کے اندر 20 مثقال صرف سونا ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس میں قیمت کو نہیں دیکھا جاتا، تو لہذا یہاں بھی اجزاء کو دیکھا جائے گا، یعنی مقدار کو۔ ہما یقولان، صاحبین فرماتے ہیں المعتبر فیہما القدر دون القیمتی، کہ معتبر ان دونوں میں یعنی سونے چاندی میں القدر وہ مقدار ہے، دون القیمتی، نہ کہ قیمت، حتی لا تجب الزکاۃ فی مسوغ وزنہ اقل من 200۔ یہ مصنوع لفظ نہیں ہے بھائی، مسوغ ہے، مسوغ، میم صاد واو اور غین ہے، غین۔ مسوغ ڈھلا ہوا، ڈھالی ہوئی چیز بھائی۔ ساغ یسوغ کا معنی ہے دھات سے، دھات کو ڈھال کر اس سے کوئی چیز بنانا، اس سے کوئی صورت دینا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ لوہے سے جگ بنایا جاتا ہے، کس طرح ڈھالا جاتا ہے اس کو؟ پگھلا کر اس کو جگ کی صورت دی ہے۔ اسے گلاس بنایا جاتا ہے تو اس کو پگھلا کر گلاس کی صورت دی جاتی ہے۔ تو یہ جو دھات سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈھالنا۔ تو اسی سے ہے مسوغ، جو ڈھلی ہوئی چیز ہے جس کو بنایا گیا ہے اس دھات سے، چاہے گلاس ہے، جگ ہے، پیالہ ہے، جو بھی چیز ہے وہ ہے مسوغ بھائی، اس کو ڈھالا گیا ہے اس صورت میں۔ تو صاحبین کی دلیل چل رہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے اندر مقدار معتبر ہے، قیمت معتبر نہیں۔ حتی لا تجب الزکاۃ فی مسوغ وزنہ اقل من 200۔ یاد رکھیے مسوغ نکرہ آیا اور وزنہ اقل من 200،
وزنہ مبتدا، اقل من مئتین اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ، اور مسوغن تھا نکرہ، نکرہ کے بعد کیا آیا جملہ، تو یہ اس کی کیا بنے گا صفر. تو اسی لیے وہ فرماتے ہیں حتی لا تجب الزکات فی مسوغ، یہاں تک کہ زکات واجب نہیں ہوگی ایسی ڈھلی ہوئی چیز میں جس کا وزن 200 درہم سے کم ہو، وزن 200 درہم سے کم ہو، وقیمتہ فوقہا، اور اس کی قیمت اس 200 درہم سے زیادہ. صاحبین فرماتے ہیں بالاتفاق اگر کوئی برتن سونے یا چاندی سے بنایا گیا ہے اور اس کا وزن جو ہے 200 درہم سے کم ہو تو اس کے اندر زکات واجب نہیں ہوگی، اگرچہ اس کی قیمت اس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو. برتن بنایا نا تو وہ قیمت چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو 200 درہم سے، لیکن قیمت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس میں کس چیز کو دیکھا جاتا ہے، اس میں مقدار اور وزن کو دیکھا جاتا ہے. تو لہذا یہاں بھی جب دونوں کو ملا رہے ہیں تو وزن کا اعتبار کریں گے، کیونکہ ان دونوں میں وزن کا اعتبار ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. ہوا یقول، امام صاحب فرماتے ہیں ان الضم للمجانست، کہ ملانا جو ہے مجانست کی وجہ سے ہے. یہ جو سونے اور چاندی کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے، یہ کس بنیاد پر ملایا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی دونوں باہم ایک جنس ہیں، ان کی جنس ایک ہے. وہ یتحقق باعتبار القیمت، اور یہ مجانست جو ہے یہ قیمت کے اعتبار سے پائی جاتی ہے، دون صورت، نہ کہ صورت کے اعتبار سے تو سونا الگ چیز ہے، چاندی الگ چیز ہے، لیکن ان کو ملایا ہی کس لیے جاتا ہے، کیونکہ ان کی جنس ایک، اور جنس کس اعتبار سے ہے کہ دونوں سمن ہے، تو سمن یعنی قیمت کا اعتبار اس میں کیا جائے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی. ورنہ اگر قیمت کا اعتبار نہیں کرتے یعنی سمن ہونے کا اعتبار نہیں کرتے پھر تو مجانست ہے ہی، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، سونا اور چیز ہے، چاندی اور چیز ہے، تو مجانست پائی ہی کی صورت میں جاتی ہے سمن ہونے کے اعتبار سے، یعنی سمن ہے قیمت ہے. بھائی یہ معنی وہ فرماتے ہیں امام صاحب ان الضم للمجانست وهو يتحقق باعتبار القیمت، کہ ملانا جو ہے وہ مجانست کی وجہ سے ہے اور وہ ثابت ہوگا قیمت کے اعتبار سے، دون صورت، نہ کہ صورت کے اعتبار سے. فیضم بها، تو ان کو ملایا جائے گا بها قیمت کے اعتبار سے، اجزاء کے اعتبار سے نہیں، بلکہ کس اعتبار سے ان کو ملایا جائے گا، قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گا. واللہ اعلم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.